اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ التغابن تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الطلاق کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور اس میں ابتدائی تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کے حوالے سے۔ تو اس سورہ کا مقام نزول مدینہ منورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع اور کل 12 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اگرچہ اگر اس سورہ کو آیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مختصر سی سورہ معلوم ہوتی ہے، اور آیات کے حجم کو دیکھا جائے، تعداد کو تو دیکھنا ہی ہے، حجم کو دیکھا جائے تو بھی یہ سورہ بہت مختصر سی ہے۔ لیکن اگر ان آیات کے اندر موجود احکامات کو دیکھا پڑھا اور سمجھا جائے تو ان میں کافی تفصیلات موجود ہیں۔ الغرض یہ کہ اس سورہ کے مضامین جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے بھی۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے آئلی زندگی کے احکامات پڑھے تھے۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ النساء میں بھی جو عورتوں کی تربیت کی گئی ہے اور جو مردوں اور عورتوں کے خاوند اور زوجہ کے آپس میں حقوق ہیں، ان کے درمیان جو ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے سورۃ النور میں بھی ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن ملتی ہے کہ زوجین کی باہمی زندگی کس طرح سے ہونی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں کے مابین کوئی ایسی چپکلی شروع ہو جاتی ہے کہ جس کا حل نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسے اختلافات ہیں کہ جس پر کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، تو اس سورہ میں حلال طریقوں میں جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے، تو پھر اس سورہ میں علیحدگی کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور علیحدگی بھی تب کہ جب کہ ہم اگر گزشتہ جو سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ النساء میں تفصیلی احکامات آتے ہیں، ان میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلافات بھی ہو جائیں تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے وہ بیٹھیں، یعنی بڑے آپس میں بیٹھیں اور پھر معاملات کے حل کی طرف ذہن لگائیں، سوچیں، کاوشیں کریں، اور جب ہر حد تک کوشش کر لی جائے اور ہر حد تک جو ہے وہ کسی مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کی جائے لیکن پھر بھی وہ مسئلے کا کوئی حل دریافت نہ ہو، تو اس سورہ میں پھر علیحدگی جو ہے وہ اس کا سٹیپ آتا ہے۔ اور یہ علیحدگی بھی جو ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق کے لفظی معنی ہی جدا ہونا یا جدائی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر ایک نکاح ہے تو ایک مرد کے حصے بہت سی ایسی ذمہ داریاں آتی ہیں جس سے وہ ایک عورت کو اپنی عقد میں لاتا ہے، تو ان ذمہ داریوں کا نبھانا اس مرد پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب طلاق یعنی علیحدگی ہوتی ہے تو پھر وہ ان ذمہ داریوں سے، اس عقد سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس سورہ سے اس سورہ کو الطلاق نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ اسلام نے جہاں پر اپنانے کا بہترین طریقہ یعنی کہا کہ جب تم اپناؤ تو بہترین طریقے سے، اور اگر چھوڑو تو بھی بہترین طریقے سے، یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اگر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ان زوجین کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، وہ علیحدگی چاہتے ہیں، تو اس علیحدگی کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہے۔ اسلام نے اس پر بھی ترغیب دی۔ تو قربان جاؤں ایسے مذہب پر، ایسے دین پر، ایسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف پر کہ جس نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو پہ گائیڈ کیا۔ تو اس سورہ میں طلاق کا ذکر موجود ہے، طلاق کے مسائل ذکر ہیں، اس وجہ سے اس سورہ کو یہ نام بھی دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان احکامات کو پڑھیں گے اس سورہ میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، اس طرح ہمارا پچھلا بھی ریوائز ہو جائے گا، اور ان صورتوں کے ان آیات کے ریفرنسز بھی میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا انشاءاللہ عز و جل ریوائز ہوگا، اس کی ریویژن ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس سورہ کے اندر موجود احکامات کو گزشتہ صورتوں کے اندر موجود احکامات سے ریلیٹ کر کے مزید مفصل طور پر پڑھ سکیں گے۔
اس کے بعد بات آ جاتی اس سورہ کی ابتدا جو ہے وہ یا ایھا النبی کے ساتھ ہوئی، یعنی اے نبی اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی جب عورتوں کو طلاق دو تو، یعنی خالصتاً جو ہے اس سورہ میں خصوصی طور پر اس میں بھی اور اس سے اگلی سورہ سورۃ التحریم میں بھی خطاب جو ہے وہ یا ایھا النبی کے ساتھ ہوا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لیکن اصل میں اس سے امت کی تعلیم مقصود ہے، اور اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے معلم کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہ اہم پوائنٹ پہلی آیت کے ساتھ اس طرح سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں زوجین میں ایسی ازواج مطہرات تھیں، یا تو وہ بیوہ تھیں یا وہ طلاق یافتہ تھیں، آپ نے ان سے شادی کی، نکاح کیے، اور آپ کی صرف زوجہ محترمہ حضرت عائشہ امہات المؤمنین میں سے وہ کنواری تھی، باقی کی جتنی زوجین ہیں وہ تمام یا طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کسی زوجہ کو طلاق بھی نہیں دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ ان کو مخاطب کر کے امت کی تربیت جو ہے وہ ان آیات میں مقصود تھی۔ نہ ہی آپ نے اپنی زوجہ میں سے ازواج میں سے کسی کو طلاق دی، اور نہ ہی آپ کو اجازت تھی۔ اسی لیے سورۃ الاحزاب کی آیت جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 6 کے ساتھ ساتھ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں، لہٰذا آپ نے ان کو طلاق کیوں دینی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کو معاذ اللہ طلاق دینے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ایسا حکم تھا، نہ اس کی اجازت تھی۔ بس جو آپ کی امت میں جن پر ایسا وقت آ جائے کہ زوجین وہ آپس میں رہنا نہیں چاہ رہے، ایسی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی ان کے درمیان باہمی طور پر رہنے کی، تو اس صورت میں ان پر جو ایک طلاق کا حکم ہے کہ مرد دے سکتا ہے، خلا ہے وہ عورت دے سکتی ہے، اس کے احکامات بھی سورۃ البقرہ میں اور دیگر جو آئلی زندگی کے احکامات جن صورتوں میں ہیں موجود، تو ان میں ذکر ہے۔ بہرحال اس سورہ کے اندر جو مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں، سب سے پہلے اس سورہ کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، جب وہ پاک ہو، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی پوائنٹس کی فارم میں کہ ہم کون سی چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ عورت کو اگر طلاق ہو تو وہ شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہے اس کے بعد، یعنی کہ رجوع نہیں کرنا چاہ رہا، 1 طلاق دی، 2 دی اور پھر 3 طلاقیں دی، تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی جو عقد ہے اس سے نکل جاتی ہے۔ اگر رجوع کرنا ہے، یعنی 1 دفعہ طلاق دی یا 2 دفعہ طلاق دی اور اس کے بعد رجوع کیا، تو اس رجوع پر 2 مردوں کو گواہ بھی بنا لیا جائے، اس بارے میں ذکر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ عورت جو بچپنے میں ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر اس کو اسپیشل ڈیز نہیں ہیں اس کی زندگی میں، حیض نہیں ہے، حیض نہ آتا ہو، یا وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے یا وہ ابھی بچی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے۔ ویسے طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض تک ہے، لیکن ایسی خاتون جس کو حیض نہیں آتا، وہ اس عمر میں نہیں ہے کہ ابھی اس کو حیض آنا شروع ہوا ہو، یا وہ اس ایج میں چلی گئی ہے کہ اب اس کو حیض نہیں آتا، یعنی بوڑھی ہو چکی ہے، تو اس صورت میں اس کو 3 مہینے عدت پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عورت حاملہ ہو تو اس کی جو عدت ہے طلاق کی، وہ اس کے بچے کی ولادت تک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش اور خرچ مہیا کرے، اور اس دوران اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینی پڑے، اگر عورت مطالبہ کرے تو عورت کے لیے بھی یہ جائز ہے، لیکن عورت مرد کی جیب، اس کی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے مطالبہ کرے، ٹھیک ہے۔ جس طرح حق مہر کے لیے حکم یہی ہے کہ مرد عورت جو ہے وہ جس سے اپنا مہر طلب کر رہی ہے اس کی فائنینشیل حالت کو دیکھ لے اور پھر مہر طلب کرے جتنا چاہے، اور مرد مہر دے خوشی سے، ٹھیک ہے، خوش اسلوبی سے، ٹھیک ہے،
اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ تو جس طرح مہر کا حکم ہے، حق مہر کا، اور حکم یہ ہے کہ تم آسانی دیکھو اگلے بندے کی، اس کو مشکل میں نہ ڈالو، اسی طرح سے اگر اب طلاق جو ہے وہ ہو گئی اور اس دوران جو ہے وہ عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت طلب کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اور مرد جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اجرت بھی دے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا خیال رکھے عورت کہ وہ اس مرد کے لیے باعث مطلب کہہ لیں کہ برڈن تو نہیں ہے کسی ٹائپ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مزید تفصیلات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، ابھی ہم اس کو سرسری طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے والی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سمیت اس سورہ میں دیگر بہت سے احکامات ہیں، حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکمتوں سے بھرپور سورہ ہے، اور قرآن کریم کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کے بیان کو سمجھنے کی اور ہم اس کے بیان کو سیکھنے کی اور آگے ان مسائل کو دوسروں کو سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ضرور کوشش کریں گے۔ آخر میں سورۃ التغابن کے ساتھ اس کا ریلیٹ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ریلیشن ہے سورۃ الطلاق اپنے سے ماں قبل سورہ یعنی سورۃ التغابن کے ساتھ؟ یہ ریلیشن رکھتی ہے، یہ مناسبت ہے کہ سورۃ التغابن میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر اس سورہ میں سورۃ الطلاق میں بیویوں کی دشمنی سے بعض اوقات معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر خاص یہ نہیں کہ بیویوں کا قصور ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ بیوی یا زوجین دونوں میں آپس میں جو اختلافات ہیں ان سے جو معاملہ اختلاف اور بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور اولاد کی دشمنی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اولاد پر مال خرچ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورۃ التغابن کے بعد وہ صورت رکھی گئی جس میں طلاق کے احکامات بھی ہیں، اولاد اور طلاق یافتہ عورتوں پر مال خرچ کرنے کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔